مشکل میری راہوں میں ذرا تک نہیں آتی، آتی ہے مگر ماں کی دعا تک نہیں آتی۔ آتے ہیں مدد کرنے کو سرکار وہاں بھی، جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی۔ آتے ہیں مدد کرنے کو سرکار وہاں بھی، جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی۔ ایک شاعر نے بہت پہلے کہا تھا، ایک موم صفت دیکھنا پگھلائے گا پتھر، اس صاحب کردار کو آنے تو دیجئے، منکر نکیر آپ کو مل جائے گا جواب، پہلے میرے سرکار کو آنے تو دیجئے۔ منکر نکیر آپ کو مل جائے گا جواب، پہلے میرے سرکار کو آنے تو دیجئے۔ حضرات میرے بھائی نے 3 شعر پڑھے اور اپنے بڑکپن کا ثبوت فراہم کیا، اور دیکھ رہے ہیں کہ حضور سید صاحب قبلہ کی آمد ہے۔ اب حضرت کے خطاب کو ہمیں سماعت کر کے اپنی زندگی کو بندگی میں تبدیل کرنا ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی کچھ باتیں درجنوں کتاب پڑھنے کے بعد نہیں معلوم ہوتی، مگر جلسے کی ایک رات میں معلوم ہو جاتی ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ابھی تک ہم نبی کے در والوں سے نبی کا ذکر سن رہے تھے، اب نبی کے گھر والے سے نبی کی باتیں سنیں۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، ذرا اور محبت سے بولتے سبحان اللہ۔ حضور سید صاحب قبلہ کی آمد یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ یہ بات ہمیشہ کہی جائے گی کہ ایک بار گنسری میں محفل ہوئی تھی اور اولاد رسول کی آمد ہوئی تھی، نبی کے شہزادے کی آمد ہوئی تھی۔ حضرات ایک یاسر بھائی کہا جائے تھوڑا سا آگے، تھوڑا سا قریب آ جائیں، پیچھے والے اٹھ کر آگے آ جائیں۔ اے بھیا سارے لوگ تھوڑی دیر کے لیے آگے آ جائیں، اٹھ جائیں بھائی، سارے لوگ آگے آ جائیں۔ ہاں نہیں کرسی لے کر نہیں، یہ کرسیاں خالی ہیں، ان کرسیوں کو تو بھرنا ہے۔ آ جائیں چچا ماشاءاللہ۔ اے بھائی آپ چچا بھائی آپ آ جائیں ماشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی جو ادھر بیٹھ گئے ہیں، یہ بھائی آ جائیں، بھائی آپ بھی آ جائیں، قریب آ گئے بھائی۔ آپ تھوڑا سا مہربانی کریں گے، تھوڑی سی مہربانی کیجئے، بس تھوڑی سی مہربانی، بڑے بھائی تھوڑی سی مہربانی کر دیں، کرسی لے کر یہاں آ جائیں ماشاءاللہ۔ بس تھوڑی دیر آپ کو خطاب سماعت کرنا ہے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، یا آپ کے مہمان ہیں کہاں سے چل کر آپ کے گاؤں میں آئے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا ماحول سازگار ہو جائے گا بس۔ ہاں گھر کی باتیں گھر میں ہو جائیں گی، یہاں تو حضور کی بات کرنی ہے کہ نہیں؟ راتیں بہت ساری ملتی ہیں، ہم تمام کاموں میں گزار دیتے ہیں، مگر آج کی رات ہمیں اللہ نے اپنے حبیب کی محفل میں بیٹھا دیا ہے، تو اب بات کسی اور کی نہیں ہوگی، مدینے والے کی ہوگی۔ ذرا اگر آپ سید صاحب قبلہ کو گواہ بنا لیں اور سید صاحب کی تقریر کو سننا ہے بیداری کے ساتھ، ذرا محبت سے رات کے اس حصے میں کسی کو مت پکارے، بس مدینے والے کو پکارے، محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ ارے سارے لوگ مل کر بولتے یا رسول اللہ۔ ایک شیخ سید صاحب قبلہ کی آمد ہو جائے گی۔ رحمت کا در کھلا ہے، طلبگار آئے ہیں، رحمت کا در کھلا ہے، طلبگار آئے ہیں، بخشش کا آسرا ہے، گنہگار آئے ہیں۔ اللہ اللہ سلامت رہے۔ حضرات ایک شعر پڑھتا ہوں، ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ یہ حضور کی محفل ہے اور مدینے سے میرے آقا آئے ہوئے ہیں، اب جس کا یہ عقیدہ ہے وہ میرے ساتھ بولے گا، رحمت کا در کھلا ہے، طلبگار آئے ہیں، بخشش کا آسرا ہے، گنہگار آئے ہیں، ہر شے ہے خوشگوار، ارے معطر فضا بھی ہے، ارے خوشبو بتا رہی ہے کہ سرکار آئے ہیں۔ ہر شے ہے خوشگوار، معطر فضا بھی ہے۔ جواب دیں یا رسول اللہ، خوشبو بتا رہی ہے کہ سرکار آئے ہیں، آنکھوں میں اشک دل میں طلب، لب پہ تیرا نام، جلوہ دکھا دو طالب دیدار آئے ہیں۔ حضرات آئیے بلا تاخیر خطیب اہل سنت، پیکر نادش علم و عمل، مدبر قوم، مجاہد سنیت، حضرت علامہ شاہ سید غلام غوث میں شاہ صاحب قبلہ کا استقبال کیا جائے۔ ہاتھوں کو بلند کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان غوث اعظم، صبح زندہ ہے ابھی شام ابھی زندہ ہے، دل یہ کہتا ہے کہ صدام ابھی زندہ ہے، دین مٹتا نہیں ایک شخص کے مر جانے سے، کہہ دو امریکہ سے اسلام ابھی زندہ ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد،
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العظیم و خطابہ القدیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا علی رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی خوش نصیبی ہے ہماری اور آپ کی کہ آج کی شب کو ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کے سننے میں گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب کے صدقے طفیل میں ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سنجیدگی کا ماحول پیدا کر دیں، زیادہ وقت آپ کا نہ میں لوں گا اس لیے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، اور بڑی ہی زندہ دل آپ لوگ ہیں کہ جیسے ہی ہم یہاں پہنچے ہمارے تمام احباب راستے کی بات کر کر کے پچھتا رہے تھے کہ راستہ کیسا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ ہم تو ایک دن کے لیے آئے چلے جائیں گے، آپ لوگ کتنے زندہ دل ہیں کہ اس راستے سے ہمیشہ آپ گزرتے ہیں، اور ایسے راستے اور ایسے گاؤں میں آپ نے جو بزم سجائی ہے واقعی یہ آپ بہت ہی تعریف کے قابل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندہ دلی کو ہمیشہ قائم رکھے اور آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا مجھے حق بات کہنے کی، آپ سب کو حق سننے کی، اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک سنا دیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی دیکھیے، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ یہ کس کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ بیٹھنے والے کے دل میں عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے، محبت کی ایک چنگاری ہونی چاہیے، تب مزہ آتی ہے سننے اور سنانے میں۔ اس لیے کہ اگر محبت نہ ہو، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر نبی کا شوق نہیں ہوتا دل میں تو پھر ساری عبادت ہماری پھیکی رہتی ہے، پھر عبادت کا لطف ہی نہیں ملتا ہمیں۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھ لو کہ ہم سب اللہ کی محبت میں 8 دن میں جمعہ پڑھنے جاتے۔ اب یقین سے بتاؤ، جب جمعہ پڑھنے جاتے امام صاحب جیسے ہی سلام پھیر دیتے ہمیں بڑا سکون مل جاتا ہے، چلیے جھنجٹ ختم ہو گیا۔ جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرے لگتا ہے کہ پورا بوجھ اتر گیا، دل کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ چلیے بھیا جھنجٹ ختم ہو گیا۔ کیا یہی ہے عشق؟ اسی کو عشق کہتے ہیں، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ اور یہ جس سجدے میں تم تھے، جس نماز میں تھے، اس کے بارے میں ہی اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین۔ یہ نماز جسے تو بڑا جھنجٹ سمجھ رہا تھا، یہ تیری معراج تھی، اور تو معراج سے پلٹ گیا، معراج سے باہر ہو گیا، تب تجھے سکون مل رہا ہے۔ ارے سکون تو تمہیں سجدے میں ملنا چاہیے، سکون تو قعدے میں ملنا چاہیے، سکون نماز میں ملنا چاہیے، اور تمہیں اس وقت سکون ملتا ہے جب تم نماز سے باہر آ گئے۔ ہاں، نماز سے باہر آنے کے بعد دوسری نماز کا جب تک دل میں اشتیاق نہ پیدا ہو کہ اللہ ظہر سے باہر آیا ہوں، کتنی جلدی اثر آ جائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دوں۔ اثر سے باہر آئے، کتنی جلدی مغرب آ جائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دوں، تب سمجھ لو اب ہمارے اندر عشق پیدا ہو رہا ہے، عشق پیدا ہو رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آپ باذوق ہو جائیے اور اپنے دل میں ایک جذبہ پیدا کیجئے، شوق پیدا کیجئے، پھر تھوڑی دیر گفتگو سماعت فرمائیے۔ درود پاک سنا دیں۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو خود کو محو رسول انعام رکھتے ہیں، جو خود کو محو رسول انعام رکھتے ہیں، وہ صبح رکھتے ہیں اپنی نشام رکھتے ہیں، اور غم نبی کو رفیق دوام رکھتے ہیں۔ ہم اپنے کام سے دنیا میں کام رکھتے ہیں، اور ذرا سی دیر میں رخ پھیر دے ہواؤں کا، ذرا سی دیر میں رخ پھیر دے ہواؤں کا،
رسول پاک کچھ ایسے غلام رکھتے ہیں. رسول پاک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضور سید صاحب قبلہ ذرا سی دیر میں رخ پھیر دے ہواؤں کا. رسول پاک کچھ ایسے غلام رکھتے ہیں اور انہی کا حشر، انہی کی بہشت، انہی کا خدا کہ جو وسیلہ خیر الانام رکھتے ہیں، جو وسیلہ خیر الانام رکھتے ہیں. اور ادا کیسے ہو حق ان کی ثنا کا. ہم سب کر رہے تھے مصطفیٰ کی ثنا جوئی کر رہے تھے، لیکن حقیقی معنوں میں کیا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ادا کیسے ہو حق ان کی ثنا کا. ارے خدا کا کام، میں بندہ خدا کا. مصطفیٰ کی نعت اور مصطفیٰ کی ثنا صرف خدا کا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. ہاں ہم سب ثنا کر کے مصطفیٰ کے غلاموں میں اپنا نام درج کرا رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے. خدا کا کام، میں بندہ خدا کا. ادا کیسے ہو حق ان کی ثنا کا. خدا کا کام، میں بندہ خدا کا. اور مجھے روز جزا کا خوف کیوں ہو؟ اللہ اللہ اللہ. مجھے روز جزا کا خوف کیوں ہو کہ میں ہوں شافع روز جزا. اللہ اللہ، کیا اچھا مصرع ہے. مجھے روز جزا کا خوف کیوں ہو؟ ارے واہ 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 واہ. مجھے روز جزا کا خوف کیوں ہو کہ میں ہوں شافع روز جزا کا. اور نبی کا نام ہے وہ نام جس سے، صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا نام ہے وہ نام جس سے دعا کا کام لو چاہے دوا کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر مرض کی دوا ہے سبحان اللہ. محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. جو مرض لا دوا ہو اسے گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد. نبی کا نام ہے وہ نام جس سے دعا کا کام لو چاہے دوا کا. اور نبی کے چاہنے والوں کو چاہو، نبی کے چاہنے والوں کو چاہو. یہی ہے ایک پیمانہ وفا کا، یہی ہے ایک پیمانہ وفا کا. عزیزان گرامی، اسلام میں جو جائز خوشی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے، اسلام کی تعلیمات میں سے ہر جائز خوشی کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور ناجائز خوشی سے منع کیا گیا. ناجائز خوشی سے منع کیا گیا اور جائز خوشی کی حوصلہ افزائی کی گئی. جس طرح آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ لوگوں اگر تم نکاح کرو تو ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک بکری کا بچہ ہی کیوں نہ ذبح کرو. اللہ کے نبی ترغیب دے رہے، تعلیم فرما رہے کہ ولیمہ نکاح کرو تو ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو. دوسری طرف میرے آقا ارشاد فرماتے اگر کوئی ولیمہ کی دعوت دے تو اس دعوت کو کبھی انکار مت کرنا، اس دعوت کو قبول کرو، اس دعوت میں شامل ہو. گویا اللہ کے نبی کیا تعلیم دے رہے؟ اگر اللہ کی طرف سے کوئی خوشی میسر ہو رہی تو اس خوشی کا اظہار کرو، اور جب کوئی خوشی کا اظہار کرتا ہے اس میں شامل ہو جا کر، اس میں شامل ہو. خود آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ملاحظہ فرمائیے. میرے آقا کا جو فخر اختیاری تھا اس میں یہ تھا کہ مہینوں میرے آقا کے گھر کا چولہا نہیں جلتا، روٹیاں نہیں پکتی تھی. حضور کبھی دودھ پر، کبھی کھجور پر، کبھی سرکے پر دن گزر کر لیتے تھے. 7 دن فاقے ہوتے تھے، پیٹ پر پتھر بندھے رہتے تھے. لیکن جب اللہ کی طرف سے نعمت عطا ہوئی، سرکار امام علی مقام کی شکل میں، سرکار امام حسین کی شکل میں، امام حسن کی شکل میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فقر اختیاری ہونے کے باوجود، فاقے کی حالت ہونے کے باوجود، ایک بکرا نہیں 2 بکرے ذبح کر کے عقیقہ فرمایا سرکار حسنین کریمہ نے، اور دکھایا کہ لوگوں اللہ کی طرف سے جو تمہیں خوشی ملے اس کا اظہار کرو. اور اس کائنات کا سب سے بڑا واقعہ اور کائنات کی سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ مصطفیٰ کی میلاد ہے. سب سے بڑا واقعہ، اس سے بڑا واقعہ اور اس سے بڑی خوشی کوئی میسر ہی نہیں ہو سکتی ہے.
اور صاحب اسی لیے تو اکثر پوچھتے ہیں کہ میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں جائز. ہم نے کہا اب تو اس پہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. میلاد منانا یہ تو سینکڑوں سال ہو گئے صاحب, نہ جانے کتنی کتابیں, نہ جانے کتنے مناظرے, نہ جانے کتنے باتیں ہو چکی. اب یہ نہیں بتانا, اب ہم سے پوچھنا ہے تو یہ پوچھو کہ جو میلاد کی جو تم جھنڈیاں لگا رہے ہو تو پوچھو باوضو ہو کے لگائیں کہ بے وضو لگائیں. اب یہ پوچھنے کا ٹائم, اب یہ پوچھنے کا آگے بڑھنا پیچھے جانا. اب یہ پوچھو کہ جو میلاد شریف کی شیرینی بنتی ہے اسے پاک انسان سے خریدیں کہ ناپاک انسان سے خریدیں, اسے باوضو بنایا جائے کہ بے وضو بنایا جائے. میلاد شریف کی محفل میں بیٹھے تو ہم باوضو بیٹھے, غسل کے ساتھ بیٹھے کہ بے وضو بیٹھے. اب یہ پوچھنے کا ٹائم ہے. اس لیے صاحب میلاد سنو, حقیقی معنوں میلاد ہوتا کیا, میں صرف 10 منٹ وہی سناتا ہوں آپ کو. یہ تو الگ چیز ہے کہ ہمیں اگر کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے, لیکن جب کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے, جب کسی کا انتظار ہوتا ہے, انتظار کرنے والے سے پوچھو اس کو کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے, کس قدر وہ اس انتظار کے ٹائم بتاتا ہے. اس میلاد کی اہمیت اگر پوچھنا ہے تو حضرت آدم کو اس قول سے جانو کہ ابو البشر حضرت آدم اپنے بیٹے شیث علیہ السلام سے فرماتے, اے بیٹا زندگی میں سب کچھ بھول جانا لیکن پیغمبر آخر الزماں پہ درود پڑھنا نہ بھولنا. کتنا انتظار ہے پیغمبر آخر الزماں. اب ان سے پوچھو, ابو البشر سے پوچھو, حضرت آدم سے پوچھو کہ نبی کی میلاد کا کتنا انتظار ہے. اگر اس کی اہمیت جاننا ہے تو حضرت ابراہیم کی اس دعا سے جانو کہ جب حضرت ابراہیم کعبے کی تعمیر کر چکے اپنے بیٹے کے ساتھ تو ہر مزدوری کرنے والا مالک سے مزدوری طلب کرتا, ہر مزدوری کرنے والا اجرت مانگتا ہے نا صاحب. اور اسلام کا یہ حکم بھی ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. ٹال مٹول مت کرو, مزدور کو دوڑا نہیں صبح آنا شام آنا, ورنہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں آج نہیں تو کل قیامت میں شرماؤ گے. میرے آقا ارشاد فرماتے مزدور کی پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو. حضرت ابراہیم بھی کعبہ کی تعمیر کر کے مزدوری کیا مانگ رہے ہیں, ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ اس مزدوری کے عوض میں مجھے اپنے شان والے نبی کو عطا کر دے. ہزاروں سال پہلے نبی کی میلاد کا انتظار صاحب, نبی کی میلاد کا انتظار. ذرا آپ سوچو, میرے نبی سے پہلے, میرے نبی کی بعثت سے پہلے, میرے نبی کی مولود سے پہلے, پیدائش سے پہلے سارے رشتے تھے کہ نہیں, باپ تھے, بیٹے تھے, بہن کا رشتہ, بھائی کا رشتہ, سب کا رشتہ تھا, لیکن احساس کھو چکا تھا, جذبات ختم ہو چکے تھے, جذبات مردہ ہو چکے تھے. میرے نبی کے بعد ان رشتوں میں احساس پیدا ہو گیا. آپ سوچو صاحب, بے بسی اللہ تعالیٰ کسی کو بے بسی کی موت نہ دے, بے بسی کی زندگی نہ دے. آپ ذرا اندازہ لگا دو وہ بیٹی کتنی بے بس رہا کرتی ہوگی جس کے پیدا ہوتے ہی اس کا باپ اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتا تھا. قتل نہیں کرتا تھا, مارتا نہیں تھا, زندہ زمین میں گاڑتا تھا. جیسے پہلے کوئی بادشاہ, پہلے کچھ بادشاہوں کی تاریخ میں ملتا ہے کہ جب بہت بڑی سزا دیتے تھے تو لوگوں کو دیوار میں چنوا دیا کرتے تھے. اب کس طرح کب اس کی موت ہوتی ہوگی, کب دم گھٹتا ہوگا, کب مرتا ہوگا, سسک کے تڑپ کے وہ بیٹی زمین کے نیچے دبی کب مرتی ہوگی صاحب. کتنی بے بسی کی موت, کس قدر چیختی ہوگی, کس قدر چلاتی ہوگی. اور اس کام سے باپ خوش ہوتا تھا, اس کے نام ہوتے تھے. لوگ مجمع میں کہتے رہے صاحب یہ فلاں, ارے یہ تو 5 لڑکیوں کو زندہ گاڑ چکے, وہ تو 7 کو گاڑ چکے. یہ نام ہوتا تھا, شہرت ہوتی تھی. آج ایک گنہگار سے گنہگار باپ ہو, گناہوں میں ڈوبا ہوا باپ ہو, اگر اس کی بیٹی ذرا سا چیخ کر رو دے تو اس باپ کا دل تڑپ جاتا. گنہگار سے گنہگار باپ ہو, بیٹی رو دے تو باپ کا دل تڑپ جاتا ہے. باپ بیٹی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. بیٹی کی خوشی اس کی زندگی کا مقصد ہو جاتا ہے. اس بیٹی سے پوچھو کہ بیٹی تو گاڑی جاتی تھی, یہ شان تجھے کہاں سے ملی, یہ خوشیاں تجھے کہاں سے ملی. وہ کہے گی مدینے والے تاجدار کی میلاد کے صدقے میں مجھے ملی ہے. ان
ان کی میلاد ہو گئی مجھے عظمت مل گئی. باپ کے دل میں محبت، یہ رشتہ پہلے بھی تھا لیکن میرے نبی کے آنے کے بعد یہ رشتہ زندہ ہو گیا، اس میں احساس پیدا ہو گیا. تو نبی کی میلاد کا مطلب یہ احساس پیدا کرو. یہ جھنڈیاں، یہ قمقمے، یہ روشنی سب کرنا ٹھیک ہے، لیکن اگر احساس نہیں ہے تو صاحب یہ سب بیکار ہے. احساس پیدا کرو، نبی کی میلاد کی تعلیمات حاصل کرو. صاحب آج بھی ہے نا صاحب، اگر ہمارے ہاں کوئی نوکر آ گیا، کوئی کام کرنے آ گیا، تو ہمارے پاس تو بہت سے لوگ آتے رہتے، کہتے ہمارا ابا اور ایک ایڈوانس میں لیا تھا 50,000 روپیہ، ابا کام کرتے کرتے مر گیا، بیکار کرتے 50,000 ادا نہیں ہوا، اب میں بھی وہی، مجھے بھی پکڑ لیا گیا کہ اپنے باپ کا قرض ادا کر، اور تیرا باپ 50,000 لیا تھا، اور جب حساب کراؤ تو 3.5 لاکھ وہ نکلتا ہے. بیٹا بھی مزدوری کرتے کرتے مرا جا رہا تھا. تو پتہ یہ چلا اس وقت کا عالم دیکھو جب زر خرید غلام ہوا کرتے تھے. آج تو ایڈوانس پر یہ ظلم ہو رہا ہے. زر خرید غلام ہوا کرتے تھے، ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی، ان کا اپنا کوئی معاملہ نہیں ہوتا تھا، ان کا کھانا اپنی پسند کا نہیں، پہننا اپنی پسند کا نہیں، سونا اپنی مرضی سے نہیں، جگنا اپنی مرضی سے نہیں. اگر کسی بدنصیب کے ذمے اونٹ کی ذمہ داری دے دی جاتی، اونٹ چرانا، اس کی دیکھ بھال کرنا تیرا کام ہے، اگر وہ اونٹ دھوپ میں بھتے ہوتے اور وہ بغیر اپنے مالک سے پوچھے ہوئے اونٹ کو دھوپ سے سائے میں باندھ دیتا تو اس کے اوپر کوڑے برسنے لگتے. تو اتنا سیانہ ہو گیا، بغیر میرے پوچھے اونٹ کو تو نے سائے میں باندھ دیا، اتنا بڑا تو سیانہ ہو گیا، اپنی مرضی سے کام کرے گا. صاحب اس لیے کہ وہ غلام تھا، اور غلام کو مارنا آقا کی فضیلت میں ہوا کرتا تھا. مالک کی فضیلت کی مالک کے صاحب غلام ہے، اس کو حیثیت بتا دو کہ اپنی مرضی سے تو سائے میں کیوں باندھ دیا. اور اگر بیچارہ نہ باندھتا دھوپ سے سائے میں تو بھی مار کھاتا کہ تجھے دکھائی نہیں دے رہا، دھوپ میں اونٹ تپ رہا، سائے میں باندھ دے. یہ حالت تھی صاحب غلام کی، یہ حالت تھی لوگوں کی، یہ حالت تھی. انسانیت مردہ ہو چکی تھی. میرے نبی سے آنے پہلے جب نبی حضرت ابو ذر غفاری مکے میں اپنے غلاموں کے لیے سب سے ظالم مشہور تھے، سب سے زیادہ ظالم مشہور تھے. لوگ ان کا نام لے کے یاد کرتے تھے، اپنے غلاموں کو کہتے تھے تجھے تو ابو ذر غفاری چاہیے، وہی تجھے سیدھا کر سکتا ہے. ابو ذر غفاری فرماتے کہ میرا نام غلاموں کے حق میں بڑا سخت مانا جاتا تھا، اور جب اللہ نے میرے سامنے ہدایت کا چراغ روشن کیا، میں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، نبی کے قدموں سے لگ کر اسلام قبول کر لیا، تو میرے آقا نے مجھے بڑی نصیحتیں فرمائی. اور جب میں چلنے لگا تو کہا ابو ذر ذرا سن لے ایک بات اور. میں ٹھہرا حضور. آقا فرمائے کیا سننا؟ کہا ذرا اپنے غلاموں کے بارے میں اچھا سلوک کیا کر، اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کیا کر. گویا آقا نے میرے دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. میں ٹھہر گیا اور کہا حضور کیسا سلوک کروں؟ آقا سلوک بھی بتا رہے. کہا سن سلوک یہ کیا کر کہ جیسا تو کھایا کر ویسا ان کو بھی کھلایا کر، جیسا تو پیا کر ویسا ان کو بھی پلایا کر، جیسا تو پہنا کر ویسا ان کو بھی پہنایا کر. آقا نے مجھے تعلیم فرمائی. میں گھر آیا، اپنی بیوی سے میں نے کہا ذرا آج کھانا بناؤ، لیکن خادماؤں سے کنیزوں سے نہیں، اپنے ہاتھ سے کھانا بناؤ، آج اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کرو. کھانا تیار ہو گیا. ابو ذر غفاری فرماتے میں نے اپنے ہاتھ سے دسترخوان لگا دیا. دسترخوان پر اپنے نوکروں کو، غلاموں کو میں نے بلایا کہ آؤ سب لوگ مل کے کھانا کھاتے ہیں. سب کو اگل بگل بٹھا لیا. میں نے اپنے ہاتھوں سے پلیٹیں لگا کے کھانا چن دیا. اب کہا کھاؤ. اتنے میں میرے غلام ہکا بکا میری طرف دیکھ رہے، میری طرف دیکھ رہے. میں نے کہا کھاؤ. نوالا میں نے روٹی کا لیا، کھاؤ. ایک ضعیف میرے بغل میں تھا میرا غلام، اس نے روٹی توڑا، ہاتھ اس کے کپنے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگا. کہا آقا جو کہنا ہو کہہ دو، ہمیں ڈر لگتا ہے. آپ نے اس طرح ہمیں بٹھا کے کون سی سزا دینی ہے؟ جو بات ہو بتا دو، ہمیں آپ سے بہت ڈر لگتا ہے. کہ ابو ذر غفاری فرماتے اس سے پہلے میں کبھی نہیں رویا تھا، لیکن اس کی اس بات نے مجھے اتنا رلایا کہ میری ہچکیاں بند گئی کہ اللہ میں اتنا بڑا ظالم تھا کہ میرے ساتھ کھانا کھانے میں میرے جیسا انسان مجھ سے ڈر رہا ہے. میں نے اس سے کہا بابا کھانا کھائیے، آج کے بعد تمہیں کوئی نہیں مارے گا، آج کے بعد تم پر درے نہیں چلیں گے، آپ کے بعد تمہیں گالیاں نہیں دی جائیں گی، آج کے بعد تمہیں کوئی گالیاں نہیں دے گا، آج کے بعد تمہارے سفید داڑھی کی قدر کی جائے گی. اس نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ کہا یہ اس لیے ہوا ہے کہ تاجدار مدینہ کا میں غلام ہو گیا.
آقا کریم کا میں غلام ہو گیا ہوں، اور ان کی تعلیمات میں سے ہے کہ انسان سب برابر ہوتے ہیں، انسان کے حقوق، انسانیت کے حقوق کو زندہ رکھو، پامال نہ رکھو۔ یہ ہے صاحب میلاد کا اصل مقصد، یہ ہے اصل مقصد میلاد کا صاحب۔ میں بازاروں تقریر کر نہیں پاتا، اگر آپ کو پسند ہو دو چار باتیں اور بتا دوں صاحب۔ پسند آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب جتنا مجھے آئے گا صاحب وہی بتاؤں گا۔ آپ نے بلا لیا مجھے، بھیا کسی اور کو بلاتے تو آپ کو جیسے میں جلسے میں گئے، وہاں سے کچھ نوجوان ہمارے پاس کہا حضرت آج بہت مزہ آئی۔ ہم نے کہا مولانا صاحب آئے تھے، اتنا پٹک پٹک کے کرسیاں ٹوٹی ہیں، بڑی تقریر کی، بڑا مزہ آیا۔ ہم نے کہا کیا سنایا ہے آپ کو؟ کہا صاحب ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آیا، یہی تو مزہ آیا ہمیں، کچھ نہیں سمجھ میں آئی تو مزہ آیا تھا۔ تو پتہ چلا سنجیدگی سے دین سن لو۔ دیکھیں آقا کے پہلے بھی تمام رشتے تھے صاحب، رشتے داریاں سب تھی، بہن تھے، بیٹے تھے، لیکن احساس مر چکا تھا۔ ماں باپ کی رشتے داری صاحب، یہ باپ اور والدین، کیوں نہ نبی کی میلاد منائیں صاحب۔ اسی میلاد کے صدقے میں تو ہمیں عظمت ملی، باپ کو عظمت ملی، ماں کو وقار ملا۔ لیکن ماں باپ پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن اگر بیٹوں کو ضرورت پڑتی تھی، گھر کے اخراجات کم ہوتا تھا نا، اور کچھ نہیں دکھائی پڑتا تھا، کیا کرے؟ تو اپنے اماں ابا کے گلے میں رسی باندھتے تھے، بازار میں لے جا کے کھڑا کر دیتے تھے۔ ان بوڑھا بوڑھی کو کون خریدے گا؟ کوئی آتا تھا کہ چلو دو چار اونٹوں کو چارہ ہو رہا، پانی منی کر لے گا، اور گھر کا یہ بڑھیا کام کر لے گی۔ وہ آ کر کے 1000-2000 میں خرید کے اس کے ماں باپ کو لے کے چلا جاتا تھا، اور بھائی اس پیسے کو بانٹ کے اپنا گھر کا خرچ چلا لیتے تھے۔ یہ تھی رشتہ داری ماں اور باپ کی صاحب، یہ اہمیت تھی باپ کی، یہ وقار تھا ماں کا۔ لیکن آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میلاد مصطفیٰ ہوئی، ماں باپ کی عظمت ہو گئی صاحب۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ہے ام ایمن حضرت عبداللہ آقا نعمت کے والد گرامی کی آزاد کردہ کنیز کا نام ہے، آزاد کردہ کنیز کا نام۔ یہ حضرت آمنہ کی خدمت پہ معمور تھی، اور جب میرے آقا پیدا ہوئے تھے انہوں نے آقا کریم کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اور جب مکہ سے مدینہ تمام لوگ ہجرت کر کے گئے تھے، اس وفد میں یہ بھی شامل ہو کے گئی تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے کہا تھا کہ مکے کے جو بھائی آئے ہیں یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، بڑے مجبوری میں آئے ہیں، اے مدینہ والو، اے انصاریوں، ان کو اپنا بھائی بنا لو۔ آپ نے سنا ہوگا ان انصاریوں نے اپنا بھائی اس طریقے سے بنایا، ان کے بیگے پاس اگر 10 بیگے زمین تھی تو 5 بیگے مکہ والے کو دے دیا، 5 بیگے اپنے پاس رکھا، تم میرے بھائی تو آدھی ملکیت تمہیں۔ کسی کے پاس 2 گھر تھے تو ایک گھر مکہ والے کو، ایک گھر اپنا، کسی کے پاس 2 باغ تھے تو ایک باغ مکہ والے بھائی کو، ایک اپنا، اس طریقے سے سب بانٹ کر کے دے دیا کہ تمہارا بھی کام چلے ہمارا بھی کام چلے۔ لیکن کچھ دن کے بعد جب خیبر فتح ہو گیا اور یہودیوں کی یہ میراث مسلمانوں کو مال غنیمت کی شکل میں ملی، تو آقا نعمت نے فرمایا اے مکہ سے آنے والوں مہاجروں، اب ایسا کرو انصاری بھائیوں کی زمینیں واپس کر دو، اور اس میں سے جو یہ ملی ہے اس میں سے تم لوگ اپنا حصہ لے لو۔ اسی میں ام ایمن کو بھی ایک باغ انصاریوں کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ آپ نے ام ایمن سے بھی کہا آپ بھی وہ باغ واپس کر کے خیبر میں ایک باغ لے لے۔ سارے لوگوں نے تو واپس کر دیا، لیکن ام ایمن نے کہا میں تو واپس نہیں کروں گی، میں نہیں کرنے والی واپس۔ حضور نے کہا کیوں؟ کہا اس باغ سے مجھے پیار ہو گیا، بڑا خوبصورت باغ ہے، بڑا اچھا باغ ہے، مجھے دل لگ گیا اس باغ، میں نہیں کرنے والی۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے کہا ارے کیا کہہ رہی ہو، نبی کے بات کا انکار کر رہی ہو؟ نبی کے بات کا انکار کرنے کی کسی کے اندر جرات ہے؟ کیا ایمن کہہ رہی ہو؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ تم میرے اور میری ماں کے بیچ میں نہیں بول سکتی ہو۔ ذرا سوچو، رشتے کو سنو صاحب، رشتے کا احساس دیکھو۔ ہم میں سے بہت سا نوجوان ہوگا شادی ہونے کے بعد اماں کو الگ کر دیا ہوگا، اماں سے بول چال نہیں ہے، اماں سے منہ کھول نہیں ہے، اور اسی کو بڑا فخر سمجھتا ہوگا۔ اب کسی کو سمجھاؤ حافظ صاحب، کسی کو سمجھاؤ کیوں ایسا کرتے ہو، وہ کہتا کہ ہم اماں سے کہہ دیا کہ تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، بیٹھی رہو، کھانا کھا لو، کپڑا پہن لو، لیکن کسی بات میں بولو مت۔ ہم نے کہا اماں کو بکری سمجھ لیا کیا؟ اماں کو بکری سمجھ لیا کہ ایک کھوٹے میں باندھ دے، اماں کو کسی کام سے مطلب نہ رہے؟ ارے وہ تیری ماں ہے، تیری ماں ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا تجھے یہ کہہ دے، اپنے گھر میں سنا دے کہ سنو اس گھر میں میری ماں کا جو آرڈر ہوگا وہی چلے گا۔
میری ماں کا جو حکم ہوگا وہی چلے گا، میری ماں کی مرضی چلے گی، اس لیے کہ وہ میری ماں ہے۔ دنیا میں اور کوئی مجھے بڑی بڑی چیز دے سکتا ہے، لیکن میری جنت اگر مجھے ملے گی تو اس کے قدموں میں ملے گی۔ یہ احساس اپنے اندر پیدا کرو، یہ زندہ دلی پیدا کرو، اس میلاد کی اہمیت جانو، میلاد کی تعلیمات ہیں یہ۔ مصطفیٰ آئے تو سارے رشتوں میں احساس پیدا ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ تم اور میری ماں کے بیچ مت بولو۔ آقا نے فرمایا ماں واپس کر دو اس کو، خیبر میں لے لو نا باغ۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں واپس کرنے، مجھے بڑا پیار اس باغ سے۔ حضرت آقا نے فرمایا اچھا آؤ چلو پہلے باغ دیکھ لو۔ خیبر لے گئے، ایک باغ دکھائے، کہا اماں یہ والا باغ دے دوں اور وہ والا باغ واپس کر دوں؟ نہیں میں یہ نہیں لیتی، وہ بڑا اچھا باغ ہے۔ دوسرا باغ دکھائے گا، اماں یہ والا باغ لے لو، وہ باغ واپس کر دو۔ کہا نہیں یہ بھی میں نے لوں گی، وہ بڑا اچھا باغ ہے۔ تیسرا باغ دکھایا، صاحب کون دکھا رہا ہے؟ تاجدار مدینہ دکھا رہا ہے۔ کون دکھا رہا ہے؟ اللہ کا محبوب دکھا رہا ہے، اور دکھا رہا ہے کہ میری ماں کا اور میرا معاملہ ہے۔ ماں کو بنانا نبی سے سیکھو کس طرح منا رہے اپنی ماں کو۔ چوتھا باغ دکھایا، کہا اماں یہ والا باغ؟ کہاں اگر یہ والا باغ مل جائے تو اس کو واپس کر دوں گی میں۔ آقا نے فرمایا الحمدللہ، انصاری کا باغ بھی واپس ہو گیا، میری اماں بھی راضی ہو گئی، جھنجھٹ نہیں۔ یہ ہے ماں کا رشتہ صاحب۔ او بہن کو بھول جانے والوں، بہن کو بھول جانے والوں، ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا حضرات دعا کر دیجئے ہمارے لیے، بڑا پریشان ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دعا کروں گا، لیکن صاحب بڑی مصروفیت ہوتی ہے، دعا کر دیں گے ہم، دعا تو یوں سب کو کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر تو چاہتا کہ تیری دعا قبول کر دی جائے، تیری حاجت پوری کر دی جائے، تو مجھ سے نہیں، جا کے اپنی بہن سے کہہ دے، اپنے بہن سے دعا کرا لے۔ قسم اللہ کی، جا سے بہن سے اپنا دکھڑا بتا دو گے نا کہ بہن بڑا پریشان ہوں، تو اللہ کی قسم بہن سجدے میں مصلی کو رو رو کر کے بھگو دے گی، اللہ سے دعا کرے گی، انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے۔ کر کے دیکھو، اور جلدی اگر کرنا چاہتے کہ جلدی قبول ہو تو اپنے ماں باپ سے کہہ کے دیکھیں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر والدین اپنے اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں تو وہ اس دعا کو قبول کرنے میں ذرا بھی تاخیر نہیں ہوتی، فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے، فوراً دعا قبول ہوتی ہے۔ تو صاحب جہاں دعا قبول ہوتی ہے وہاں دعا کرانے کے لیے ہم مجبور نہیں جاتے، اور پھر در در بھاگتے پھرتے ہیں، چلو یہ درگاہ چلو، وہ درگاہ چلو، وہ درگاہ چلو، اور درگاہ بھی صاحب ایسے اگر بالکل سے مستند بات نہیں ہے تو صاحب ایک جگہ ہم گئے، ایک درگاہ، حضرت کہا حضرت چلیے پہلا عروس، ہم نے کہا پہلا کا مطلب؟ کہا مزار تو بہت سال سے پہلے تھی، وہاں پتہ نہیں تھا، ہم نے خواب دیکھا کہ یہاں مزار ہوگی، ہم نے مزار بنا دیا تو پہلا عروس کر رہے۔ ہم نے کہا نام کیا ان کا ہے؟ کہا ان کا لاپتہ شہید بابا نام رکھ دیے۔ لو صاحب یہ ہے سنیت کو زندہ کرنے والے صاحب۔ اسی میں ہم دعویٰ کر، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ اماں اپنی طرف رو رہی، بہنیں اپنی طرف رو رہی، بھائی اپنی طرف تڑپ رہا، باپ اپنی طرف بیزار ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ اور میلاد منا رہے ہیں صاحب، کہہ رہے ہم میلاد منا رہے۔ ارے میلاد اس کو نہیں کہتے، میلاد میرے نبی کی تعلیم کو زندہ کرنے کا نام ہے۔ میرے نبی کی تعلیم کو زندہ کر دو صاحب، میرے نبی کی تعلیم کو زندہ کر دو۔ بہن کو رلانے والوں، بہن کو بھول جانے والوں، جانتے ہو بہن کی کتنی بڑی حیثیت ہے؟ بہن تمہاری پراپرٹی کی حقدار ہے، تمہاری زمین جائیداد، تم اپنے باپ کی ساری زمین مکانات میں وہ پوری وارث ہے، بغیر وراثت دیے، بغیر اس کا حق دیے۔ کل قیامت میں باپ نے نہیں دیا تو باپ پکڑا جائے گا، بھائیوں نے نہیں دیا تو ظالموں کے صف میں بھائی کھڑے ہوں گے، اس کا حق ہے تو کم سے کم اس کے ساتھ اتنا تو سلوک کرو کہ اپنے جیتے جی اپنے بہن کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ تمہاری بہن ہمیشہ تمہیں یاد رکھے کہ میرا بھائی جب تک ہے میرا کچھ کوئی بگاڑ نہیں سکتا، میرا بھائی میرا رکھوالا ہے۔ بہن کے دیکھو کس طرح قدر ہو رہی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کہ دودھ پلائی بہن حضرت شیمہ، حضرت حلیمہ کی بہن، میرے آقا کی رضائی بہن حضرت شیمہ کی بیٹی، حضرت دائی حلیمہ کی بیٹی میرے آقا کی رضائی بہن شیمہ ہے۔ جب میں دائی حلیمہ میرے آقا کو دودھ پلانے کے لیے لے گئی تھی نا بچپنے میں، تو
تو اس وقت دائی حلیمہ کے دروازے پہ ایسے میدان تھا، اس گھر کے تمام گھروں کی بچیاں چھوٹی چھوٹی اپنے چھوٹے بھائیوں کو گود میں لے کے اس میدان میں جمع ہو جاتی تھی، اور جمع ہونے کے بعد سب اپنے بھائی کی تعریف کرتی تھی۔ دنیا اپنے بھائی کی تعریف کرتا، ہر بہن اپنی بھائی کی تعریف کرتی، گود میں لے کے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کے کہا تیرا بھائی ہے نا، یہ میرا بھائی ہے، ذرا دیکھ تیرے بھائی کو ہوگا پیر ہوگا خوبصورت لیکن آنکھ میرے بھائی سے اچھی نہیں ہو سکتی ہے۔ سب آپس میں بیٹیاں بہنیں اپنے بھائیوں کو گود میں لے کے بس ڈینگے ہانکتی اپنے بھائی کی تعریف کرتی رہتی۔ حضرت شیمہ اتنے میں اپنے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے گود میں لے کے گھر سے باہر نکلتی، کہو نا بھئی ابھی بھی نہیں بولے، باہر نکلتی اور شیمہ کہتی ہو میری سہیلیوں کمپٹیشن کر رہی ہو بھائی کا، اگر کسی کے بھائی میں اور کسی کے بہن میں دم ہو تو لاؤ میرے بھائی سے کمپٹیشن کرا لو، میرے بھائی سے محمد سے کمپٹیشن کراؤ، لاؤ دکھاؤ، ہونٹ ملا لو چاہے آنکھیں ملا لو، چہرہ ملا لو چاہے پیر ملا لو چاہے ہاتھ کی ہتھیلیاں ملا لو، لاؤ۔ تو ساری بیٹیاں بہنیں بچیاں یک زبان ہو کے کہتی کہ شیمہ یہ کمپٹیشن تو ہم آپس میں کر رہے تھے، اپنے آپس میں کر رہے تھے، قسم اللہ کی تیرے بھائی کا جواب نہیں ہے، ہم اس سے کمپٹیشن نہیں کر سکتے، تیرے بھائی کو سر سے لے کے پیر تک وہ بالکل لاجواب ہے، اس کا ہمارے بھائیوں سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے۔ جب شیمہ اپنے بھائی محمد آقا نعمت کی اس طرح تعریف سنتی تو بڑی خوشی سے میرے آقا کو ایسے آسمان کی طرف اچھال دیتی اور کہتی ہے پروردگار عالم جس طرح میرے بھائی محمد کو تو نے بچوں کا سردار بنا دیا ہے، کل جوانی میں جوانوں کا سردار بنا دینا، جوانی میں جوانوں کا سردار بنا دینا۔ یہ دعا کرتی اور اس طرح میرے آقا کو کھلایا تھا۔ حضرت شیمہ میں دو شریکی بہن تھی، پھر میرے آقا مکہ چلے آئے، شیمہ کی شادی بیاہ ہو گئی، اپنے قبیلے چلی گئی، وقت کافی گزر گیا، میرے آقا ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، فتح مکہ ہوئی، فتح مکہ کے بعد پھر اسلام کا غلبہ ہونے لگا۔ حضرت شیمہ جس قبیلے میں بیاہی تھی ابھی وہاں پہ اسلام قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا، مسلمانوں نے دعوت دی، انکار کیا، وہاں پہ جنگ ہوئی، اس قبیلے کے بہت سے لوگ گرفتار ہو کر کے آقا نعمت کی بارگاہ میں پیش کر دیے گئے۔ اب وہاں کا جو مکھیا اور پردھان تھا لوگوں سے چندہ کرنے لگا، کہا ایسا ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ گرفتار مسلمانوں نے قیدی بنا لیا ہے اور ان کا یہ معمول ہے کہ فدیہ دے کر کچھ پیسہ رقم جو متعین ہے دے کر کے ہم اپنے قیدی چھڑا سکتے ہیں۔ اب ایک آدمی کی بس کی بات نہیں تو گاؤں والے چندہ کر لو اور جو 10-20 جوان ہمارے گئے چھڑا کے لائے۔ چندہ کرتے کرتے وہ شیمہ کے گھر پہنچ گئے، کہا شیمہ تم بھی چندہ دو، کہا جو ہمارے قیدی ہوئے ان کو چھڑانے کے لیے کچھ پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ کہا کون قیدی بنایا؟ کہا محمد نامی ایک شخص ہے جو مکہ کا رہنے والا عبداللہ کے بیٹے ہیں، مدینہ میں جاگزی ہوئے ہیں اور ان کی فوج نے ان کے سپاہیوں نے ہمارے جوانوں کو قیدی بنایا ہے۔ تو شیمہ نے کہا ٹھہرو، اگر میری یادداشت مضبوط ہے تو مکے کا محمد نامی ایک بچہ تھا جس کو میری ماں نے دودھ پلایا ہے، وہ تو میرا دودھ شریکی بھائی ہے، ایسا کرو میں چندہ نہیں دیتی، اگر تمہیں قیدیوں کو چھڑانا ہے تو مجھے ساتھ میں لے چلو، اگر یہ وہی ہے محمد میرا بھائی محمد ہے تو میں سب قیدی کو فری میں چھڑا کے لاؤں گی۔ بہن کو اتنا اعتماد اپنے بھائی پہ ہونا چاہیے، تب سمجھو تم بھائی کہلانے کے قابل ہو۔ بہن کو اتنا اعتماد کہ میری سار اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئی، میرا سارا دکھ دور ہو جائے گا، ساری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر بہن اس اعتماد پہ تم پر ہے تو سمجھ لو بھائی کا رشتہ تمہارے اندر زندہ ہے۔ اور اگر بھائی بہن منہ لٹکا لے کہ اپنے بھائی سے کہہ دو کچھ پریشانی تمہاری دور، ارے کیا کہوں بھائی تو میری سنتا ہی نہیں ہے، کیا کہوں بھائی تو میری طرف دیکھتا ہی نہیں، صاحب پھر سمجھ لو تمہارے پاس یہ احساس نہیں ہے، پھر میلاد مصطفیٰ کا حق نہیں ادا کر رہے، حق نہیں ادا کر رہے۔ میرے آقا کی بیعت و میلاد کا یہی مقصد ہے کہ انسانیت کے جو رشتے ہیں وہ زندہ ہو جائیں، ان کا احساس پیدا ہو جائے اور آقا کریم کا شوق پیدا ہو جائے۔ ہم یہ جانیں کس کام سے ہم آقا کو راضی کر لیں، کس عمل سے آقا ہمارے راضی ہو جائے۔ حضرت شیمہ کچھ لوگوں نے منع کیا، چندہ دینے کے لیے نہ کر رہی ہے، کچھ لوگوں نے کہا رہے بھائی اگر یہ کہتی ہے تو لے کے چلو، اس سے ہو سکتا ہے کام بن جائے بغیر پیسے کے، لے کے
چلے، ایک وفد چلا، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ مسجد نبی کے دروازے پر چند لوگ آئے، اس میں ایک خاتون جو بوسیدہ کپڑا پہنے ہوئے، سادہ سا دیہاتی کپڑا پہنے ہوئے آئی اور ہم سے کہا کہ ہم تمہارے آقا محمد سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا رے دور تو کون سی ہے، کہاں سے آ گئی ہے، تجھے نہیں معلوم کہ دڑدڑاتے ہوئے اندر جا رہی ہے، یہاں دربان لگے ہوئے ہیں، یہاں پہرے دار لگے ہوئے ہیں۔ او خاتون، تجھے یہ جاننا چاہیے کہ اس شہنشاہ کا دربار ہے کہ جس دربار میں جبریل امین بھی بغیر اجازت کے اندر نہیں جاتا، اور تو چلی جا رہی ہے، ایسا کر، تو ہے کون؟ اس نے کہا سنو، جا کے اپنے آقا سے کہہ دو، اپنے مالک سے کہہ دو کہ شیما ان کی بہن آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں نے جب شیما سنا، بہن سنا، تو میں چپ چاپ رہ گیا کہ بھائی اب زیادہ بولنا ٹھیک نہیں ہے، اپنے کو بہن، میرے نبی کا بہن بتا رہی ہے۔ اب سب جانتے تھے کہ نبی کی کوئی سگی بہن نہیں ہے، لیکن دودھ پلائی کئی بہنیں ہیں۔ اب آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور جا کے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک خاتون بڑی سادی سی آئی ہے، بڑا بوسیدہ لباس پہنے ہوئے ہے، وہ اپنا نام شیما بتا رہی ہے اور کہہ رہی ہم ان کی بہن ہیں، تمہارے آقا کی بہن ہے۔ حضور حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ حضور نے شیما کا نام سنا، ہکا بکا میری طرف شیما شیما آئی ہے، شیما آئی ہے، اتنا کہہ کہ حضور ممبر سے کھڑے ہوئے اور اس ہڑبڑاہٹ میں کھڑے ہوئے کہ چادر پاک ممبر پہ چھٹ گئی۔ حضور دروازے پہ بھگے اور دیکھا شیما کو، شیما تو آ گئی، ارے میری بہن تو آ گئی۔ فوراً ہاتھ پکڑا اور کہا بہن چل گھر، اپنے گھر لے گئے، عائشہ ادھر آؤ، اپنی ازواج مطابق بلایا ادھر آؤ، میری بہن شیما آئی ہے، بہت دن کے بعد میری بہن شیما آئی ہے۔ اب صاحب کیا ہے، کھانے پکنے لگے، روٹیاں پکنے لگی، سالن بننے لگا، ناشتے ہونے لگے، کھانے توازو ہونے لگی، دری بچھنے لگی، شیما کی آؤ بھگت ہونے لگی۔ اب بتاؤ اس بہن کا دل کتنا پھولا ہوگا کہ کائنات کا تاجدار جس کے سامنے سب جھکے جا رہے، وہ میری اس طریقے سے خیر خواہی فرما رہا۔ میرے آقا نے فرمایا شیما بہت دن ہو گئے تجھ سے ملاقات، تو کہاں تھی میری بہن؟ ایسا میری بہن، اگر تو کہے تو مدینے میں ہی تیرا گھر بنوا دیتا، میرے پاس رہ جا میری بہن، میرے پاس رہ جا میری بہن، یہی گھر بنوا دیتا ہوں۔ شیما نے کہا میں نہیں رہنے والی، اپنے قبیلہ جاؤں گی۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر کچھ تحفے پیش کیے اور کہا پھر جا بہن، اگر تجھے مرضی جانے کی تو پھر جا۔ اس نے کہا میں آئی اکیلے نہیں جانے والی، محمد میں اکیلے جانے والی نہیں ہے۔ پھر کہا جتنے میرے قبیلے کے لوگ قید کیے گئے نا سب کو چھوڑ دو، میں سب کو لے کے جاؤں گی، سب کو لے کے جاؤں گی۔ عائشہ فرماتی اس سے پہلے کبھی بھی ایسے امور میں آقا نعمت تنہا کام نہیں کیا کرتے، بلکہ صحابہ کا وفد بیٹھاتے، مشورہ کرتے کہ اب کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ لیکن جب بہن نے کہا کہ میں لے کے جاؤں گی تو کسی سے مشورہ نہیں، کہا اچھا تیز ہاتھ بلال جتنے ہیں سب کو چھوڑ دو، میرے بہن کے سارے قبیلے والوں کو چھوڑ دو، بہن لے جا، بہن تو راضی رہے، یہی محمد چاہتا ہے، بہن تو خوش ہو جا۔ بہن تو خوش ہو جا، بس یہی محمد چاہتا ہے۔ یہ ہے صاحب میلاد، اسے کہتے ہیں میلاد کی تعلیمات۔ جس دن اس کو ہم زندہ کریں گے اور یہ ساری زندہ دلی اور یہ سارے احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ کون ہے دنیا کے اندر جو کہتے کہ میلاد منانا حرام ہے؟ یہ کوئی دنیا میں کہنے والا میلاد منانا حرام ہے؟ وہ تو صاحب ہمارا ڈی جے باجے دنگے فساد، اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں۔ اسے تو کوئی شریف سنی بھی کہے گا صاحب نہیں ٹھیک ہے، شریف اہل سنت والجماعت کا بھی کہے گا نہیں ٹھیک ہے، یہ صاحب یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نبی کے نام پر اتنا فراڈ نہیں کیا جا سکتا جس سے نبی ناراض ہو جائیں۔ جو چیز باہر حرام ہے میلاد میں بھی وہ چیز حرام ہے صاحب۔ جو چیز باہر حرام ہے مسجد کے اندر جائز ہو جائے گا؟ نہیں جائز ہوگا۔ جو چیز باہر ہم نہیں کر سکتے، شادی بیاہ میں نہیں کر سکتے، اسے میلاد کے جلسوں اور جلوسوں بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو کیا ہو گیا ڈی جے؟ کیوں ڈی جے پہ ناچ گانے کرتے ہو؟ تمہاری زبان نہیں ہے، اس زبان سے مصطفیٰ پر درود پڑھو، اس زبان سے مصطفیٰ پہ سلام پڑھو۔ اور صاحب کسی غریب کو، اس دن کسی غریب کو جو آپ کے گھر آپ کے گاؤں کا سب سے غریب انسان ہو، سب سے کمزور انسان ہو، جس کو کبھی تم دعوت میں بھی نہیں ولیمہ میں پوچھتے، کہ بھی بارات میں بھی نہیں
لے جاتے، یا علاقے کا کوئی غریب تمہیں سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے تو مسجدوں میں اکثر مؤذن غریب ہی ہوتا ہے، اس کو پکڑ لو صاحب آپ میلاد کا دن ہے، اب مل کر کے اس کو ایک جوڑا بڑھیا صاحب بڑھیا جوڑا بنا دو، سر پہ امامہ باندھ دو اور کہا آج ہمیشہ تو ہم آگے آگے پیسے والے چلتے تھے، آج تم چلو گے آگے اس لیے کہ نبی کی میلاد کا دن ہے۔ وہ غریب کہے گا تو مجھے پھر کرنا کیا ہے؟ تو اس سے کہو تمہیں صرف یہ کہنا ہے کہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، اس لیے کہ ہمیشہ امیروں کا قبضہ ہوتا ہے۔ آج مصطفیٰ کی میلاد کی محفل ہے، یہاں غریبوں کی چلے گی، اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں کر لو دنیا میں ٹھاڑ بات، او امیروں پیسے والوں کر لو دنیا میں اپنی اپنی۔ آج ہمارے گھر میں کوئی نوکر لگ گیا نا صاحب تو اس نوکر کا خون چوسنا چاہتے ہیں۔ اکثر دیہات میں تو نہیں شہروں میں کام والی بائیاں آتی ہے، اس کام والی بائی کو جائے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، کام والی بائی کہہ کے پکار رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تم واقعی نبی کی میلاد منانے والے ہو تو اس کام والی بائی کو اپنے بچوں کو تعلیم دے دو کہ کام والی بائی جب آئے اسے کہہ دو باجی السلام علیکم، خالہ السلام علیکم، پھپھی آ گئی آپ کل کہاں تھی آپ دیر کر دی پھپھی ہم بڑا انتظار کر رہے تھے، تو صاحب وہ کام والی خادمہ کا دل پھول جائے گا کہ اس گھر میں میری بڑی عزت ہو رہی ہے، اور وہ سمجھ جائے گی کہ گھر کسی ایرے غیرے کا نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے ماننے والوں کا گھر ہے، نبی کے غلاموں کا گھر ہے، یہاں پہ تعلیم دنیا کی نہیں، یہاں پہ تعلیم نبی کی سنت کی چل رہی ہے، پتہ چلا اس کا دل بھاگ بھاگ ہو جائے گا۔ یہ ہے صاحب کوئی مزدوری کرنے والا تمہارے گھر آ گیا، صاحب اس سے کہو کہ آج کھانے میرے ساتھ بیٹھ کے کھا لینا، ارے ایک خوراک کھانے میں کیا ہو جاتا ہے، اپنے ساتھ دسترخوان میں بٹھا کر چن کر کے لاؤ ہم تم ساتھ کھا لیتے ہیں۔ وہ غریب جا کے بخان کرے گا صاحب پھلا جگہ کام گیا تھا، کیا بتاؤں صاحب نام غلام احمد تھا، مصطفیٰ تھا، غلام مصطفیٰ تھا، صاحب اتنی قدر کرتے ہماری اتنی قدر کرتے ہیں، صاحب سارا دکھ بھول جائے گا سارا درد بھول جائے گا، ہر جگہ بخان کرے گا۔ یہ ہے مصطفیٰ کی تعلیم عام کرنا، اسی لیے تو آج مصطفیٰ کی تعلیم ہم بھول گئے۔ آدھی دنیا پر آج بھی ہماری حکومت ہے، آدھی دنیا پر آج بھی ہمارا قبضہ ہے، لیکن پوری دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، گالیاں کھا رہے ہیں، اس لیے کہ ساری پراپرٹی اور طاقت ہے ہمارے پاس، نہیں ہے تو نبی کی سنت کی دولت نہیں ہے۔ اور یہ سنت کی دولت ہوتی کیا صاحب؟ اس کو اگر عشق رسول ہے نبی کی محبت ہے تب سمجھ پائیں گے۔ یہ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کا نام ہے، فرماتے ایک دن حضرت ابو داؤد کشتی سے ایک دریا سے کشتی سے آ رہے تھے، کشتی سے آ رہے تھے تو ان کو بغل سے ایک کشتی نکلی دوسری، اس کشتی سے الحمدللہ کی آواز آئی، کسی نے چھینکا الحمدللہ کہا آواز آئی۔ جب تک میں یہ جواب دیتے اس لیے جب کوئی چھینکے تو کیا کہے، جب چھینک آئے تو کہو الحمدللہ، اس لیے کہ اور مذاہب میں تو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے کام کے وقت چھینک آ گئی تو کام نسوڑا ہو گیا، کام نہیں ہوگا نا صاحب۔ لیکن اسلام کی تعلیم سنو، جب تم کوئی کام کا ارادہ کر رہے ہو اور اس درمیان میں چھینک آ جائے تو سمجھ لو اب یہ کام اللہ کو پسند ہو گیا ہمارا، چھینک آ جائے تو سمجھ لو یہ کام اللہ کو پسند ہو گیا۔ تو جب یہ اتنا بڑھیا کام ہوا تو کہہ دو الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا۔ اب جب کوئی دوسرا سنے اس کو تو زور سے آواز میں کہے یرحمک اللہ، وہ بھی کہے جواب دے اس کا، جیسے سلام کا جواب واجب اسی طرح چھینک کا جواب واجب۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ فرماتے اس نے الحمدللہ کہا، میری کشتی دور آ گئی، اب میں اگر جواب بھی دیتا ہوں تو وہاں تک پہنچتا نہیں۔ آپ فرماتے آپ نے آ کر کے کنارے پہ ملاح سے کہا کہ بھائی ایسا ہے مجھے اس کشتی کے پاس جانا ہے، اس کا کتنا لوگ ہے، تو شام ہو رہی تھی، ملاح نے سوچا کہ بابا بوڑھا آدمی کاہے کو اتنی دور لے جائے گا، کاہے کو، تو 2 پیسے لگتا تھا کشتی کو اس پار سے اس پار لانے میں، تو ملاح نے کہا کہ ایسا 1 اشرفی لوں گا، سونے کی 1 اشرفی 1 سکہ لوں گا اگر آپ کو چلنا ہے۔ تو ملاح نے سوچا کہ اگر کوئی ضروری کام نہیں ہوگا تو نہیں جائے گا، اگر ضروری کام ہوگا تو پھر لے کے چلیں گے تو میرا بھی کام بن جائے گا، 1 اشرفی مل جائے گا، کاہے کہ 1 پیسے میں وہ وہاں تک جاؤں گا۔ تو جب اتنا کہا تو اس نے کہا چلیے ہم دیں گے جلدی لے جاؤ ہم کو اس کے پاس اس کشتی کے پاس۔ تو ملاح نے سوچا کہ شاید اس کشتی میں ان کا کوئی مال چھٹ گیا ہے، اسی لیے یہ وہاں تک لے کے جا رہے ہیں۔ ملاح نے بٹھایا لے کے وہاں تک گئے۔ اب جب جانے کے بعد کشتی برابر ہو گئی تو انہوں نے زور سے کہا یرحمک اللہ،
اور پھر کہا اب ملا سے کہا واپس لے چلو. تو ملا نے کہا میرا دل بیٹھ گیا کہ بابا مجھے فراڈ کر گیا, اتنے کے لیے کہے کہ ایک اشرفی دے گا مجھے, اتنے کے لیے کہے کہ ایک اشرفی دے گا. اب کہا میں آتے آتے سوچ رہا کہ اب دے گا نہیں, چلو ٹھیک ہے, پھنس گیا تو پھنس گیا. جب کنارے آیا تو بابا نے اپنا تھیلا کھولا اور ایک اشرفی تھما دی کہ لو بھیا جو تمہارا کرایہ طے ہوا تو لے لو. جب ایک اشرفی دیا تب میرے دل میں آیا کہ بابا اتنے کام کے لیے, کہا بابا اتنے تھوڑے سے کام کے لیے آپ اتنا بڑا پیسہ اتنی بڑی رقم دے رہے ہو, یہ تو مہینوں میں اگر میں کشتی چلاؤں نا تب بھی اتنا نہیں ملتا مجھ کو. اور میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ بے غرض کا میں نے کہہ دیا تھا کہ غرض ہوگی تو چلو گے, نہیں تو نہ چلو گے. اور جب آپ نے اتنا کہا, صرف اتنی بات کہ یرحمک اللہ کہہ کر کے واپس ہوئے, تو میں تو سمجھا تھا کہ پیسہ نہیں دو گے, آپ نے دے دیا. وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے سن لے کہ چھینک کا جواب دینا میرے نبی کی سنت ہے, اور سن لے تمہارے نزدیک دولت بڑی ہوتی ہے, ہمارے نزدیک سنت بڑی ہوتی ہے. یہ ہے محبت کرنے والوں کا سلیقہ, محبت کرنے والوں کا ڈھنگ یہ ہوتا ہے. ایک صحابی ہے جو آنکھ سے معذور ہیں, عتبان بن مالک رحمۃ اللہ علیہ, ایک دن نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, یا رسول اللہ میرے غریب کے گھر میں آپ قدم رنجا ہو جائیں, چلیے آپ میرے غریب کے گھر میں کبھی قدم رکھ دیں. آقا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, ظہر کی نماز کے بعد ہم آئیں گے. طے ہو گیا معاملہ. اچھا عتبان کون کون آئے گا؟ کہا حضور ظہر کے جتنے نمازی ہیں سب کو لیتے آئیے گا, میرے ظہر کے جتنے نمازی ہیں سب کو لیتے آ جائے گا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. اب وہاں وہ گھر گئے, اپنے گھر میں انتظام شروع کر دیے. اب نبی کی دعوت ہو گئی. اب حضور نے اعلان فرما دیا کہ بھائی ظہر کے جتنے نمازی ہیں عتبان کے گھر چلو, بلا گئے ہیں, دعوت کر گئے ہیں. اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہم لوگ ظہر کی نماز کے بعد وہاں پہنچ لیے. اب وہاں جب پہنچ لیے تو نعرے تو سب کوئی لگاتا ہے صاحب. اگر آپ لوگ تھک گئے اس لیے نعرے نہیں لگا رہے, میں نعرے لگانے کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن اپنے ٹائم پہ نعرہ سب کوئی لگا دیتا ہے. ابو ہریرہ فرماتے جب ہم ان کے گھر پہنچے تو صاحب نعرے لگا رہے تھے, چیخ کر کے. اب کون سا نعرہ لگا رہے تھے؟ کہتے اے لوگو پوری دنیا چھان کے دیکھ لو, کائنات میں جو سب سے بڑا عظمت والا ہے آج میرے گھر کا مہمان بنا ہوا. نعرے لگا رہے لوگوں چھان کے دیکھ لو, دنیا کائنات کا سب سے عظمت والا شخص, عظمت والی ذات میرے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے. اور پورے محلے کی دعوت کر دی کہ آج نبی میرے گھر آئے ہیں, سب کی دعوت پکنی میرے گھر میں, سب کی دعوت کی. حضور نے فرمایا بلا تو لیا, اب کرنا کیا میرے کو, مجھے کرنا کیا؟ کہ حضور میرے گھر کے کسی کونے پہ 2 رکعت نماز پڑھ دیجیے, میرے گھر کے کسی کونے پہ 2 رکعت نماز پڑھ دیئے. حضور 2 رکعت نماز پڑھ دے, قسم خدا کی پوری زندگی میں وہی سجدہ کرتا رہوں. یہ ہے شوق صاحب, یہ ہے عشق, یہ ہے محبت, یہ ہے لگاؤ. اس لیے میرے عزیز کہنے کا مطلب یہ ہے ہم احساس زندہ کر لیں, رشتہ داریوں میں احساس زندہ کر لیں, نبی کی میلاد کی تعلیم کو عام کر دیں, تو پوری دنیا میں یہ ہو جائے گا کہ نبی کی میلاد جب ہوتی ہے تو نبی کی تعلیمات اس دن سے ایک نئے سرے سے پھر زندہ ہو جاتی ہے, پھر پوری دنیا میں عام ہو جاتی ہے, نبی کی تعلیم عام ہونا لگ جائے گی. اس لیے میرے عزیز میلاد کی اہمیت کو سمجھو, صرف نعرے لگا کے نہیں, صرف تھوڑی سی خوشی منا کے نہیں, بلکہ نبی کی تعلیم کو اپنے ہر نوجوان اپنے ماں کا ادب کرے. اس محفل سے اٹھنے والا, اس محفل میں بیٹھنے والا اگر اماں ناراض ہے تو جا کر کے اسی وقت اماں کے قدموں کو چومے اور کہے اماں کے قدم کو چوم کر کے اماں کی آنکھ کھلے گی کون چوم رہا ہے, دیکھے گی بیٹا کہا بیٹا یہ کیا بات ہے, آج 3 مہینے جب سے تیری شادی ہو گئی تب سے تو میرا منہ نہیں دیکھ رہا, مجھ سے بول نہیں رہا, آج اچانک میرا پیر کیوں چوم رہا ہے؟ تو بیٹا یہ کہے اماں ٹھیک ہے مجھ سے بھول ہو گئی تھی, غلطی ہو گئی تھی, لیکن ابھی میں نبی کی میلاد کے جلسے میں بیٹھا اور نبی کی تعلیم لے کے آیا. میلاد کی تعلیم مجھے ملی ہے کہ جس کی اماں ناخوش ہوگی وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا. اس لیے اماں میں تیرے قدم چوم کر اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا ہوں, پھر کبھی ایسی غلطی نہ ہوگی, اماں مجھے معاف کر دے. اماں سے سینے سے لگا لے گی. اپنے بھائی اپنے ابا سے اگر ناراض کر بیٹھے ہو, ابا کے پاس جاؤ, سینے سے لگ جاؤ اور دیر مت کرو, اس لیے کل صبح کا سورج کون دیکھے گا کسی کو پتہ نہیں. یہ میلاد کی تعلیم لے کر اٹھو, شیرینیاں تو ختم ہو جائیں گی تھوڑی دیر میں, لیکن اس تعلیم کو لے کے اٹھو گے پوری زندگی تمہاری روشن ہو جائے گی, پوری زندگی تامیاب ہو جائے گی. باپ ناخوش ہے, باپ کو سینے سے لگا لو, باپ کے قدموں کو پکڑو, ابا معاف کر دو. ابا کہے گا کل تک تو سارے محلے اور رشتہ دار منا رہے تھے کہ ابا سے بات کر لے, ابا سے سلام کر لے, عید بھی آئی بقرعید بھی آئی, تو سلام
سلام تک نہیں کیا، آج اچانک کیوں بول رہا ہے، آج اچانک کیوں معافی مانگ رہا ہے؟ تو تمہارے منہ سے یہی نکلے ابا وہ مجھ سے غلطیاں ہو رہی تھی، بھول ہو رہی تھی۔ آج نبی کی میلاد کی محفل میں بیٹھا تھا، وہاں میلاد کی تعلیم مجھے بتائی گئی، نبی کی تعلیم سکھائی گئی ہے کہ جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا رب راضی ہوگا، ابا ناخوش تو رب ناخوش، اس لیے ابا مجھ سے راضی ہو جاؤ، میری غلطی کو معاف کر دو۔ ابا معاف کریں گے۔ بھائی کو اگر ناخوش کیا ہے، صاحب بھائی بھائی میں اختلاف اور جھگڑے ہیں، پھر میلاد منانے کا کوئی دعویٰ کرے تو بالکل غلط ہے۔ میلاد کا دعویٰ کرے اور بھائی ناخوش، میلاد کے منانے کا دعویٰ کرے اور رشتہ دار ناخوش، میلاد منانے کا دعویٰ کرے اور پڑوسی ناخوش، ایسا نہیں ہے۔ یا تو وہ میلاد والا ہے، اور اگر میلاد بھائی ناخوش ہے تو وہ میلاد نہیں منا رہا ہے بلکہ وہ مذاق کر رہا ہے، وہ فارمیلٹی ادا کر رہا ہے۔ اپنے بھائی کو جاؤ بھائی السلام علیکم، بھائی کل تک جو بات ہوئی تھی بٹوارے کے لے کر کے، بھائی وہ بھول جائیے، مجھے معاف کر دیجئے بھائی، چلیے آج دیکھ لیجئے اگر کھیت میرا زیادہ ہے تو آپ مینڈا باندھ لیجئے، لے لیجئے، مجھے نہیں چاہیے، اس لیے کہ اگر یہاں ایک جو کے برابر بھی اگر کسی کا حق تلفی میں کر لوں گا تو مجھے میلاد کی تعلیم میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا 7 طبق زمین میرے سر پر رکھ دیا جائے گا، اس لیے بھائی مجھے اس کی ضرورت ہے، بس آپ مان جائیے۔ بھائی مسکرا کے کہے گا کل تک تو بڑا بگڑا ٹہلتا تھا، آج اچانک رات میں ہو کیا گیا؟ اس بھائی سے کہو بھائی میں چونکہ گیا تھا میلاد کی محفل میں، اور میلاد کی محفل میں میرے نبی کی تعلیم مجھ تک پہنچی ہے کہ اگر اپنے بگڑے ناراض بھائی کو جو پہلے سلام کرے گا وہی پہلے جنت میں چلا جائے گا، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو پہلے سلام کر کے منا لوں۔ تو یہ ہے میلاد کی تعلیمات صاحب، یہ ہے میلاد کے احساس، یہ ہے میلاد کے اصول۔ اگر واقعی ہم منانا چاہتے تو یہ میلاد ایسی چیز ہے کہ پوری دنیا میں ہم انقلاب برپا کر سکتے ہیں، نبی کی تعلیمات کو لے کر کے، نبی میلاد کی تعلیمات کو لے کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو صحیح معنوں میں میلاد منانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں اس میلاد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا کی سنتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی ہم مانیں اور زمانے کو دکھا دیں اسلام امن کا پیغام ہے، اسلام آشتی کا پیغام ہے، اسلام بھائی چارگی سکھاتا ہے، اسلام نفرت کو مٹاتا ہے، اسلام چھوٹے بڑے کے امتیاز کو ختم کرتا ہے، اسلام سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ حضرت بلال نے جب آقا نعمت کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا تھا، جب آپ کا مالک آپ کا آقا آپ کو ستاتا گالیاں دیتا تھا اور آپ کی زندگی دوبھر ہو گئی تھی، آپ کو اپنی مرضی کا کھانا نہیں، مرضی کا سونا نہیں، بڑا تنگ تھے زندگی کی، اور جب اسلام کی کرن پھوٹی حضرت بلال میرے آقا کی بارگاہ میں گئے کہ یا رسول اللہ، اے پیغمبر اسلام مجھے دیکھو میں انسان لگتا ہوں لیکن انسان کی شکل میں میں جانور سے بدتر ہوں، میرے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ جانوروں کے ساتھ بھی نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے پی نہیں سکتا، اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا، اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتا، یہ سردی اور گرمی جو ہے جانور بھی اس میں استبل میں باندھ کر سردی سے بچایا جاتا ہے، لیکن میں ٹھنڈی کڑاکے کی ٹھنڈی میں کھلے آسمان کے نیچے بغیر بستر کے مجھے سونا پڑتا ہے۔ اے پیغمبر اسلام مجھے بتا دو اگر میں مسلمان ہو جاؤں، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو میری حیثیت کیا ہوگی، میری وقار کیا ہوگا؟ پیغمبر اسلام کھڑے ہو گئے تھے اور کھڑے ہو کے بلال کو کھڑا کیا اور اپنے سینے سے لگایا تھا، اپنے سینے سے لگایا تھا، کہا بلال اگر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے تو اسلام میں تیری حیثیت وہ ہوگی جو ابو بکر کی ہے، اسلام میں تیری حیثیت وہ ہوگی جو عمر کی ہے، اسلام میں تیری حیثیت وہ ہوگی جو عثمان کی ہے، اسلام میں تیری حیثیت جو ہوگی جو میرے علی کی ہے، اس لیے کہ اسلام ہے ہی وہ مذہب جہاں اونچا نیچا چھوٹا بڑا نہیں، سب انسان برابر ہے، سب کے ساتھ یکتا سلوک کیا جائے، سب کے ساتھ یکساں بیوہار کیا جائے۔ یہی اگر سول کوڈ کے آج نعرے لگ رہے ہیں، قسم اللہ کی سول کوڈ اگر سمجھنا ہے تو کوئی اسلام سے سمجھ لے، کیسا سول کوڈ اسلام دکھاتا ہے کہ غلام کو آقا کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، وہ غلام جو اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا تھا، وہ غلام جو غلامی کی زندگی سے اوب چکا تھا، جسے لوگ پکارتے تھے صرف غلام کہتے تھے، اس غلام حبشی بلال کو آقا نے کلمہ پڑھنے کے بعد کعبۃ اللہ کا امام بنا دیا اور کہا دیکھو یہ ہے اسلام، جسے سارا زمانہ غلام کہتا تھا، اسلام نے اسے سب کا امام بنا دیا۔
اسلام نے اسے سب کا امام بنا دیا. یہ ہے اسلام صاحب, یہ اسلام. اپنے گھر میں اپنی اکثر ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے, سارے رشتے تو ہم بتا دیتے ہیں, بھائی کا رشتہ, بہن کا, لیکن بیوی کے رشتے میں ہم بڑا اکثر پہنچاتے ہیں, بتاتے ہیں, مولوی صاحب شرماتے ہیں, ارے بیوی کی بات میں بتائیں گے, سسرال کی بات کریں گے, کہنے دیں گے ماں چچا یہ بڑا پٹھو ہے سسرال کا, بڑا ڈرتے ہیں نا. لیکن آقا نعمت کو دیکھو, مصطفیٰ جان, اس لیے کہ یہ رشتہ جسے ہم شرما رہے ہیں نا, اس رشتے کے میاں اور بیوی کے رشتے کو جسے ہم بتانے میں شرما رہے ہیں, جسے ہم بخان کرنے میں شرما رہے ہیں, اس رشتے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ زمین پر یہ میاں بیوی کا رشتہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ارے دین تو پڑھو صاحب, دین پڑھ لو گے, نبی کی تعلیمات حاصل کر لو گے, سب کچھ معلوم ہو جائے. اللہ فرماتا یہ میاں بیوی کا رشتہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آقا حضرت عائشہ فرماتی حضور جب بھی گھر میں ہوتے تو اکثر حضرت خدیجہ کا ذکر کرنے لگتے. خدیجہ کون؟ میرے نبی کی پہلی بیوی تھی, ان کا انتقال ہو چکا تھا. عائشہ فرماتی جب بھی وہ گھر میں آقا ہوتے خدیجہ کا ذکر کرنے لگتے, خدیجہ کی باتیں کرنے لگتے, خدیجہ کے تمام اوصاف بیان کرنے لگتے, خدیجہ کے اچھی باتوں کا تذکرہ کرنے لگتے. تو کہا ہمیں بڑا رشک آتا تھا کہ خدیجہ کو گزرے اتنے دن ہو گئے اور حضور آج تک ان کو نہیں بھول پا رہے. اور فرماتے کہ میں نے سوچا کسی دن میں حضور سے کہوں گی یہ بات, کسی دن کہہ دوں گی. ایک دن حضرت عائشہ فرماتی کہ ایک دن ایسے ہی ذکر ہو, ایک خاتون آئی تو حضور نے گوشت لائے اور مجھ سے کہا عائشہ اسے تھوڑا پکا دو. جب میں گوشت دھلنے لگی کہا عائشہ تھوڑا سالن زیادہ کر دینا, سالن بڑھا دینا. میں نے کہا کیوں یا رسول اللہ, مہمان آئے کیا؟ کہا نہیں مہمان نہیں آئے ہیں, سالن تم بڑھا دینا. میں نے سنا ہے کہ میری خدیجہ کی کچھ سہیلیاں مدینے میں آئی ہیں, مجھے انہیں سالن بھجانا ہے, اسے سالن بڑھا دینا. کہا میں سن کے رشک میں آگے کہا یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں اور آپ ہمیشہ بوڑھی کا ذکر کرتے رہتے, آقا نے کہا اتنا کہہ کے, عائشہ فرماتی اتنا کہہ کے میں نے سر جھکا لیا. میری تاب کہاں کہ یہ سوال کرنے کے بعد رخ مصطفیٰ کو دیکھ سکوں, اس لیے کہ جلال خداوندی نظر آ رہا تھا. میں نے سر جھکا لیا, انتظار میں تھی کہ حضور کیا فرما رہے. اتنے میں آقا نعمت نے فرمایا عائشہ آج کے بعد یہ سوال مت کرنا, آج کے بعد عائشہ یہ مت کہنا. عائشہ سن لے, تم جتنی بھی آئی ہو نا, یہ ساری جتنی آئی ہیں میرے سکھ کے دنوں میں آئی ہیں, میرے دکھ کی ساتھی میری خدیجہ تھی, تم سب سکھ کے دن دیکھے لیکن خدیجہ نے میرا دکھ کا ساتھ دیا. عائشہ جب میں باہر نکلتا گھر سے تو لوگ مجھ پر پتھر برساتے تھے, میرا جسم زخمی ہو جاتا تھا, کپڑے پھٹ جاتے تھے, راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے, میرا پیر چلنے کے قابل نہیں ہوتا تھا, میں تھکا دن بھر کا پریشان. جب گھر پہنچتا تھا تو میری وہ نیک بیوی خدیجہ ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ, ایک ہاتھ میں کھجور لے کے میرا انتظار کرتی رہتی, اور جب میں پہنچتا تو مجھے اپنے ہاتھوں سے کھجور کھلاتی, دودھ پلاتی, بستر بچھاتی, مجھے آرام سے لٹا کر کے کہتی محبوب غم مت کرنا ان حادثوں کا, اللہ تم کو بڑی شان عطا کرے گا, اللہ تمہیں بڑی شان عطا کرے گا. وہ میری دلجوئی کرتی, میرا حوصلہ افزائی کرتی. اے خدیجہ وہ میرے دکھ کی ساتھی تھی اور تم سب سکھ میں آئی ہو, اس لیے میں اسے فراموش نہیں کر سکتا. آقا نعمت ایک بڑی بھی آئی, حضور آقا نعمت نے ان کا خوب خیر مقدم کیا, ان سے خوب باتیں کی. حضرت عائشہ فرماتی جب وہ چلی گئی تو میں بڑا رشک میں ہوئی کہ کون اماں تھی یہ کہ حضور اتنا وقت دیے. میں نے پوچھا حضور یہ کون تھی, ان کو آپ نے اتنا ٹائم دیا؟ کہا نہیں جانتی, یہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی, جب خدیجہ تھی تو یہ گھر آیا کرتی تھی, میری خدیجہ ان کو ٹائم دیا کرتی تھی, انہیں تحفے دیا کرتی تھی, اس لیے میں نے آج اپنی خدیجہ کی رشتہ داری کو قائم رکھا ہے, اپنی خدیجہ کی روایت کو قائم رکھا ہے. اور آقا نے فرمایا رشتہ داری کو قائم رکھنا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ ہے صاحب جو مجھ سے ہو سکا, جو میرے علم میں تھا صاحب, میں نے میلاد بیان کیا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس میلاد کی تعلیمات کو ہمیں سب کو قبول کر کے اپنے گھروں میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم
ہم اگر نبی کے غلام ہیں تو ہم سے ہماری بیوی بھی راضی ہو، ہمارے بچے بھی خوش رہے، ہماری ماں خوش رہے، ہمارے باپ خوش رہے، ہمارے بھائی اور پڑوسی خوش رہے، یہی ایمان کی نشانیوں سے نشان ہے۔ اللہ ہمیں اس طریقے سے ہمارا اخلاق، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو بہترین اخلاق پر فائز فرمایا ہے، اس سے بہتر اخلاق کسی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس بہتر اخلاق والے نبی کے ہم سب امتی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے اس بہتر اخلاق میں سے بھیک کے طور پہ ہم بھی کچھ مانگ لیں اور اپنی زندگیوں میں اتار کر اس زمانے کو دکھا دیں جہاں لوگ مسلمان کو دہشت گرد کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں، مکار کہتے ہیں، فسادی کہتے ہیں، جھگڑالو کہتے ہیں۔ ہمیں اپنے نبی کی تعلیمات کو زندہ کر کے زمانے کو دکھا دے کہ زمانے والوں دیکھ لو، نبی کا غلام جھوٹا نہیں ہے، نبی کا غلام مکار نہیں ہو سکتا، نبی کا غلام جہاں بھی جاتا ہے امن پیدا کر دیتا ہے، جھگڑے ہو ختم ہو جائیں گے، لفڑے ہو دفن ہو جائیں گے، وہاں پہ سکون پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے گھروں میں سب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات کر دو نبی کی تعلیم کا، مسجدیں خالی نہ رکھو، مسجدوں کو بھرو، مسجدوں میں 5 وقتہ نماز پڑھو، نمازیں ادا کرو، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دو۔ صاحب تھوڑا سا وقت اللہ نے ہمیں جو 24 گھنٹے دیے ہیں اس میں سے 1 گھنٹہ اللہ مانگ رہا ہے کہ 24 گھنٹے میں کام کر لے، اس میں سے مختلف وقت میں مختلف اوقات میں 1 گھنٹہ، کل ملا کے 5 ٹائم میں 1 گھنٹہ اللہ فرماتا اپنے معبود کے لیے دے دے، اپنے خدا کے لیے دے دے۔ اور اگر خدا کے لیے دے دے گا تو تو نہیں جانتا ہے بندے، تو نہیں معلوم ہے کہ اگر تیرا سر میری بارگاہ میں جھک گیا تو تیرا رب اس سر کو کہیں جھکنے نہیں دے گا، ہر جگہ بلند کر دے گا، ہر جگہ بلند کر دے گا۔ اگر تو نے یہاں نہیں جھکایا تو در در تجھے جھکانا پڑ جائے گا۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا سیکھ لو تاکہ دنیا ہمیں جھکا نہ سکے، دنیا ہمیں ڈرا نہ سکے۔ اور سن لو، دنیا سے ڈرنا نہیں ہے، یقین جانو ہماری موت کا دن متعین ہے، جس دن موت آئے گی پوری دنیا مل کے ہمیں بچا نہیں سکتی ہے، اور جب تک موت نہیں آئے گی پوری دنیا مل کے ہمیں مار نہیں سکتی ہے۔ بہت سے احباب کو میں نے دیکھا، میں ایک صاحب کو دیکھا اور صاحب بچپنے سے داڑھی رکھے ہوئے تھے، لیکن اچانک ایک دن میں نے دیکھا ان کی داڑھی صفایا۔ میں نے کہا کیوں صاحب؟ کہا اکثر دلی، بامبے، کلکتہ میرا آنا جانا ہوتا ہے حضرت، راستے بڑا پر خطر ہو گئے ہیں اور یہ نشانی کی وجہ سے بڑا تنگی سے لوگ دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا حیف ہے تم پر، حیف ہے تم پر۔ ارے صاحب اپنی نشانی کو برقرار رکھو اور اللہ کا شکر یہ ادا کرو جس دن تمہاری موت آ جائے گی، یہ ہو چاہے نہ ہو، مرنا کہ نہیں مرنا؟ تو بغیر داڑھی والا نہیں مرنا، بغیر ٹوپی والا نہیں مرتا، بغیر کرتا پاجامہ والا نہیں مرتا، پین بشت والا نہیں مرتا، ارے سب مرتے ہیں جب وقت آ جائے گا۔ اور میں نے کہا سنو، اگر کوئی ہمیں پکڑ کر کے مسلمان سمجھ کے قتل کر دے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان موت مر رہے ہیں، مسلمان مارے جا رہے ہیں اور ہمیں شہادت نصیب ہو رہی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور اللہ کی جب تک مرضی نہ ہوگی کوئی ہمارا بال بیک نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے بچوں کو تعلیم دو دین کی۔ یہاں پہ حافظ یاسر صاحب سے آپ نے کہا ہے اللہ انتظام ان کے ذریعے سے کرا دے، بڑھیا مولوی رکھیے، دین کی تعلیم بڑھیا بچوں کو دلائیے، پھر اس میں سے جو چھڑ کر کے اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو ان کے ذریعے سے مل کر کے ان کو الگ الگ مدرسوں میں، مکاتب میں جہاں ہو سکے سیٹ کرائیے، پڑھائیے۔ اس گاؤں میں 2-4 حافظ و مولوی اگر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی دین زندہ ہو جائے گا، دین قائم ہو جائے گا۔ اس لیے قسم خدا کی اس پرآشوب دور میں صاحب یہ علماء ہی ہیں، یہ حفاظ ہی ہیں جو دین کو بچائے ہوئے ہیں۔ یہی تو تھا اسپین میں، یہی تھا اسپین میں جب قرآن کے رکھنے پر پابندی لگا دی گئی، قرآن پڑھنے پر پابندی لگا دی، کاغذ کا لکھا ہوا قرآن گھر سے نکال کے جلا دیا گیا، ہٹا دیا گیا اور حکم سنا دیا گیا کہ اگر کوئی بھی قرآن رکھے گا اندلس میں تو اس کو سزائے موت ہے۔ سارے لوگ ڈر کے مارے اب قرآن تو رکھ نہیں سکتے۔ وہاں پہ ایک حافظ قرآن تھے، اس حافظ قرآن نے کہا اب کاغذ کا قرآن، وہ نابینا تھے صاحب، نابینا تھے، انہوں نے کہا کاغذ کا قرآن تو رکھ نہیں جاتا، کچھ دن کے بعد یہ قوم تو بھول ہی جائے گی قرآن کو۔ انہوں نے کہا کیا، لوگوں سے ملے، کہا چچا آپ کا اگر کوئی لڑکا ہو نا میرے پاس بھیج دینا، یا میں گھر آپ کے خود ہی آ جاؤں گا، میں ان کو قرآن پڑھاؤں گا، میں ان کو حافظ بناؤں گا۔ وہ نابینا انسان اتنا انقلاب برپا کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو حافظ بنا دیا۔
کاغذ کا قرآن گورنمنٹ کے بس میں تھا، ختم کر دیا، لیکن اللہ نے حفاظت کا ذمہ قرآن کا لیا، لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا اور دنیا کو چیلنج کر دیا کہ مٹا کے دیکھ لے تو قرآن کو۔ اگر تو کاغذ پریس بند کر دے گا، کاغذ کی کمپنیاں بند کر دے گا، پریس کی چھپائی بند کر دے گا، لیکن قدرت الہ دماغ میں وہ طاقت دے گا کہ ہر ایک بشر، ہر ایک انسان، ہر ایک مومن اپنے سینے میں قرآن کو نقش کر لے گا اور قرآن کو زندہ کرے گا۔ یہی تو ہے قرآن کو۔ تو قرآن کی تعلیم دلائی، اللہ تبارک اللہ ہمیں توفیق دے۔ صاحب یہ مختصر سے گفتگو، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اسے قبول فرما لے، اور اس میں سے جو بھی کمیاں ہوئی ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا، مولا جو بھی کمیاں ہو گئی ہیں میرے کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے ہو جاتی، کہ اللہ اس کو معاف فرما دے، اور جو بھی اچھی بات ہو گئی ہے تیرے محبوب کے میلاد کے صدقے میں ہو گئی ہے، تیرے فضل سے، میرے مرشد کے کرم سے ہو گئی ہے، اے اللہ اس اچھی بات کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار حرم شہریار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جلوہ گر ہو گیا ہے حلیمہ کا چاند، اب تو جچتا نہیں ہے یہ دنیا کا چاند، ماند ہے جن کے آگے زلیخا کا چاند، جی سہانی گھڑی چمکت بات چاند سے دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رضا حامد و مصطفیٰ پنج گنج ولایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو کاون کا، غوث اعظم امام تو کاون کا، جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب انہیں کی آمد ہوا، بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھے سے خدمت قدسی کہیں رضا، مجھے سے خدمت قدسی کہیں رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ وعلی آلہ واصحابہ ازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تشریف
خدایا عشق میں اپنے ہمیں تو مبتلا کر دے، جمیع آفات دنیا سے میرے مولا رہا کر دے، الہی حق محمد کی محبت کا عطا کر دے، تو اپنے سارے بندوں کو فدائے مصطفیٰ کر دے۔ اے اللہ محمد تیرے ہیں، ہم ان کے ہیں، پھر غیریت کیوں ہے؟ ہمیں اپنا بنا کر غیر سے یا رب جدا کر دے۔ دم آخر میں جب پیکے اجل کی آمد آمد ہو، ہمارے لب پہ یا رب تو صدائے مصطفیٰ کر دے۔ یا رب میری بگڑی ہوئی باتوں کو بنا دے، یا رب میری ڈوبی ہوئی کشتی کو ترا دے۔ جو لوگ شب و روز نمازوں سے ہیں غافل، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو نمازی تو بنا دے۔ اسلام کی کرتے ہیں مٹانے کی جو ترکیب، اے اللہ ان کو مسلمان بنا یا تو مٹا دے۔ اولاد نہ ہو جن کے عطا کر انہیں اولاد دے، مال غریبوں کو مریضوں کو شفا دے۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اچھا وقت ہو وقت اخیر، آخری دم میں ہو دیدار حبیب، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پر ہو لا الہ الا اللہ۔